السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج جس عظیم شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک واقعہ جو مختلف طور پہ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پہ کافی شیئر کیا جا چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو ہم اسی واقعے سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد طفیل مدنی لکھتے ہیں، ایک دفعہ بابا جی بہت موج میں تھے، مجھے فرمانے لگے بیٹا آؤ تمہیں ایک بڑی اچھی بات بتاؤں۔ فرمانے لگے میں آج سے 20 سال پہلے جناب مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت رضوان کا لنگر پکایا کرتا تھا، جو صبح شام جاری رہا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہندوستان سے کچھ خاص مہمان آنے والے تھے اور لنگر کے لیے تھوڑی تنگ دستی بھی چل رہی تھی، اور صبح کی نماز پڑھ کر جب میں مولانا صاحب کی خدمت میں پہنچا تو فرمانے لگے غلام رسول، ہندوستان سے یعنی بریلی شریف سے کچھ مہمان، خاص مہمان آنے والے ہیں اور ہم نے کچھ ضیافت کا انتظام کرنا ہے، اور ان دنوں ہمارا ہاتھ تنگ بھی چل رہا ہے، کسی سے پیسے قرض ملے تو لے لیں، بعد میں ہم ادا کریں گے، اور کوشش کرو کہ کام ہو جائے۔ بابا جی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات بتائی تو میں تڑپ اٹھا، اور میں ناشتہ کرنے کے بعد سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے یعنی احد شریف چلا گیا اور سید الشہداء کی خدمت عالی میں عرض کی، حضرت مولانا صاحب کے خاص مہمان آنے والے ہیں اور آج کل ہمارا ہاتھ تھوڑا تنگ ہے، اگر آپ اپنے غلاموں پر نکاح کرم کر دیں تو عنایت ہوگی۔ یہ باتیں عرض کرنے کے بعد میں کافی دیر تک مزار شریف پر بیٹھا رہا اور واپس آیا اور ظہر کی نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کی۔ ان دنوں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف میں بابی مجیدی پر کچھ مرمت ہو رہی تھی، تو میں بھی مزدوروں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ کھانا کھا لو، میں نے ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے مولانا صاحب کے پاس آیا تو فرمانے لگے غلام رسول کچھ بندوبست ہوا؟ تو میں نے عرض کی سرکار کوشش کیا ہے، شاید اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ بابا جی پھر بتاتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ کر واپس جا رہا تھا، کافی لوگ تھے، بابی مسجد سے باہر نکلتے ہوئے کسی نے میرے کھاندے پر ہاتھ رکھا اور کہا لو بھائی غلام رسول یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ ایک کپڑے کی تھیلی تھی اور اس میں چاندی کے ریال تھے، میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور وہ تھیلی دینے والی ہستی کو نہ دیکھ سکا۔ اتنے میں مولانا ضیاء الدین علیہ رحمت رضوان بھی نماز عصر پڑھ کر آ گئے۔ جب گھر پہنچے تو تھیلی میں نے ان کے آگے رکھ دی اور کہا حضرت اللہ نے ہماری مدد کر دی ہے۔ مولانا صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگے یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ تو میں نے عرض کیا میں باب مجیدی سے باہر آ رہا تھا تو رش میں کسی نے میرے ہاتھ پکڑا دیا، یہ سوچ کر کے آپ نے شاید کسی اور کو بھی کہا ہو، ہمارے جاننے والے ہی ہوں، اس لیے پکڑ لی حضور، میں نے دیکھا نہیں ہے کون ہے۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا غلام رسول آج ناشتے کے بعد آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا کہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور وہاں عرض کر آیا تھا۔ مولانا صاحب چیخ کر فرماتے ہیں ارے جن کو عرض کر آیا تھا وہی تو تمہیں تھیلی پکڑا کر چلے گئے۔ دوستو، اس شخصیت کا مقام یعنی مقرب بارگاہ رسالت بلیوں والی سرکار حضرت بابا جی غلام رسول مدنی علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے سمجھنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے۔ حضرت بابا جی غلام رسول قادری علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے جاننے کے لیے آپ یہ کتاب مقرب بارگاہ رسالت پڑھ سکتے ہیں، اگر کتاب آپ کو دستیاب ہوتی ہو تو۔ یہ کافی عرصے سے میرے پاس کتاب تھی، جب یہ حکایت میں نے انٹرنیٹ پر پڑھی تو سوچا کہ بابا جی علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے آپ کے سامنے لب کشائی کی جرات کی جائے۔ بابا جی غلام رسول مدنی علیہ رحمت رضوان کا آبائی تعلق مشرقی پنجاب کے شہر جالندھر بھارت سے تھا۔ والد گرامی کا اسم گرامی ولی محمد تھا اور وہ درزی کا کام کرتے تھے، بلہیا درزی کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نے اپنے شہر جالندھر کے محلہ پیر گنج کی جامعہ مسجد میں مولانا حافظ محمد یوسف سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور گھر کے ماحول اور طبی مزاج کے سبب بچپن ہی سے اولیاء کرام کے مزارات کی حاضری کا شوق تھا۔ چنانچہ آپ جالندھر ہی میں حضرت شاہ علی اللہ علیہ رحمت رضوان اور حضرت امام ناصر الدین اور حضرت شاہ سکندر علیہ الرحمہ کے مزارات پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ شوق بڑھتا رہا اور یہ حاضری آپ کا روز کا معمول بن گیا۔ مزارات پر حاضری دیتے اور ان کی صفائی کا خاص خیال کرتے۔ حضرت شاہ علی اللہ علیہ رحمت رضوان کے مزار پر کبوتروں کو دانہ بھی ڈالا کرتے تھے۔ آپ کی ادا ان بزرگوں کو اتنی پسند آئی کہ ایک روز حضرت شاہ علی اللہ علیہ رحمت رضوان کے مزار پاک پر حاضر تھے۔ ندا آئی مانگو کیا مانگتے ہو۔ ایک آپ کا لڑکپن تھا، ان دنوں آپ نے اسکول میں امتحان دے رکھا تھا،
عرض کی دعا فرمائیے کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ دوبارہ آواز آئی، اس سے بھی بڑی تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ چونکہ تم ہمارے کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہو، رب العالمین تمہیں مکہ اور مدینہ منورہ کے کبوتروں کو دانہ ڈالنا نصیب کرے گا۔ بس وہ بزرگوں کا تصرف تھا اور قبولیت کی گھڑی تھی۔ آپ کو یہ سعادت منفرد شان کے ساتھ میسر آئی۔ آپ نے میڈل کا امتحان پاس کیا اور آپ محکمہ ڈاک میں کلر کے لیے بھرتی ہو گئے۔ روزے کی پابندی، نوافل اور فرائض کی پابندی کے ساتھ نعت سننے کا ذوق اس قدر تھا کہ اکثر انہی مشاغل میں منہمک رہا کرتے تھے۔ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت آنکھوں میں آنسو رفاف ہوتے اور شرم سے سر جھک جایا کرتا تھا اور دل مچل مچل اڑ تھا۔ درود پاک آپ کا روزانہ کا معمول تھا اور ہمیشہ مدینہ منورہ کے سفر کی خواہش آپ کے دل میں امنگیں ڈالا کرتی تھی۔ پھر آپ نے وہاں سے بزرگوں کی عنایات کے سبب ایک بندے کے توسط سے مدینہ شریف پہنچتے ہیں۔ آپ نے مختلف ممالک کے سفر بھی کیے اور آپ نے تادم حیات مدینہ منورہ میں رہے اور مدینہ منورہ سے جدائی ایک پل کے لیے بھی آپ کا بھرا نہیں فرماتے تھے۔ حضرت شاہ بابا جی غلام رسول مدنی علیہ رحمت رضوان ایک مرتبہ اپنے مرید کے ساتھ وہ حج شریف کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں ایک حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ نے ڈرائیور سے اپنے مرید سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت سامنے جو ہے حادثہ ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ بابا جی غلام رسول علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ مجھے فوراً مدینہ منورہ لے چلو۔ آپ کی کیفیت بدل رہی تھی۔ جب آپ مدینہ منورہ میں واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ نکھار آ جاتا اور کہتے ہیں کہ اب مجھے موت بھی آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ یقیناً آپ عاشق رسول تھے۔ مدینہ منورہ کے بلیوں کو، کتوں سے، ہر ایک سے محبت سے پیش آیا کرتے تھے، انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کے لیے لنگر لگا کرتا تھا۔ آپ سالوں تک حضرت مولانا ضیاء الدین مہاجر مدنی قطب مدینہ علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں رہے اور مختلف اکابرین آپ سے شرف ملاقات بھی کرتے رہے۔ آپ نے نقشبندی سلسلے میں بیعت فرمائی اور آپ نے تادم حیات مدینہ منورہ میں سکونت پذیر رہے اور آپ کے اولاد صوبہ پنجاب میں مقیم تھی۔ حضرت بابا جی غلام رسول مدنی علیہ رحمت رضوان کا وصال فروری کے آخر میں 1986 میں ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر بابا جی علیہ رحمت رضوان کی قبر میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔